حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد حضرت جعفر کی موت کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کی اولاد یعنی ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ ایسے حادثے سے دوچار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا تیار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مصیبت پیش آنے پر صبر کرو اور مجھ سے ثواب طلب کرو تو میں تمہارے لیے جنت میں داخلے سے کم کسی ثواب کو پسند نہیں کروں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، السلام علیکم کو عام کرو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے، اور نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے خوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بے آباد بنجر زمین کو آباد کیا، اس کے آباد کرنے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا، اور جس قدر اس میں سے جانور اور پرندے کھانے جائیں وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ حضرت بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے دودھ دینے والے جانور یا چند درہم کا ہدیہ یعنی دان دیا یا کسی راہ بھٹکتے ہوئے کو راستہ دکھایا تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے 3 نابالغ بچے مر گئے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے 2 بچے فوت ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا 2 بھی دوزخ سے بچاؤ کا سامان ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا 1 بچہ فوت ہوا ہے، آپ نے فرمایا 1 بھی دوزخ سے بچاؤ کا سامان ہوگا۔